بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ملک کی ہماری پہلی 18 آیات ہو گئی تھی۔ آگے ہم آج کرتے ہیں کچھ آیات۔ آیت نمبر 19 ہے، کیا ولم یرو، انہوں نے نہ دیکھا، اولم یرو، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا، الطیری، پرندے کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلاتے ہوئے، اور یکبدنا، سمیٹتے ہوئے، ما یمسکہن، نہیں روکتا انہیں، الا الرحمن، سوائے رحمان کے، الا سوائے رحمان کے، انہو، بے شک وہ، بکل شیء بصیر، بکل شیء، ہر چیز کو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ہم محاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ انہیں رحمان کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اس آیت کا ہم تفسیر کرتے ہیں۔ اولم یرو الی الطیر فوقہم، اور کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہ دیکھے؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بیان فرمائی جو اس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار مکہ غافل ہیں؟ انہوں نے اپنے اوپر ہوا میں اڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے؟ انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے کی حالت میں گرنے سے رحمان عز و جل کے سوا کوئی نہیں روکتا، حالانکہ پرندے بوجھل، موٹے، جسیم ہوتے ہیں، اور باری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے، نیچے کی طرف آتی ہے، وہ فضا میں نہیں روک سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ٹھہرے رہتے ہیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو فضا میں ٹھہرایا، ایسے ہی آسمانوں کو جب تک وہ چاہے روکے ہوئے ہے، اور اگر وہ نہ روکے تو آسمان گر پڑے۔ بے شک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس پر کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں۔ پرندوں کی پرواز کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نحل آیت نمبر 79 ہے۔ ترجمہ، کیا انہوں نے پرندے کی طرف نہ دیکھا جو آسمان کی فضا میں اللہ کے حکم کے پابند ہیں؟ انہیں وہی اللہ کے سوا کوئی نہیں روکتا، بے شک اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے روکے ہوئے ہیں۔ اسی طرح فی زمانہ ہوا میں محو پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو مشین اور انجن گرنے سے نہیں بچاتے، بلکہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے، یعنی مؤثر حقیقی عز و جل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ آگے آیت نمبر 20 دیکھتے ہیں۔ امن، یا کون ہے، ہاذا، یہ، امن یا کون ہے، ہاذا، یہ، ہاذا الذی جو، ہوا وہ، جند لکم، جند لشکر، لکم تمہارا، ینصرکم جو مدد کرے گا، ینصر مدد کرے گا، کم تمہاری، من دون الرحمن، من دون رحمانی، رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون، نہیں کافر، الا مگر، فی غرور، دھوکے میں۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟
کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 20 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ امن ھذا الذی هو جند لکم، یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے۔ غیر مکہ دو چیزوں پر اعتماد کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے سے انکار کرتے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے۔ سب سے پہلی چیز مالی اور افرادی قوت، اور دوسری ان کا یہ عقیدہ کہ بت ان تک بلائیاں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں پہلی چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب میں مبتلا کرنا چاہے تو تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تم سے اس کا عذاب دور کر دے گا؟ تمہارا کوئی مددگار نہیں، اور کافر صرف شیطان کے اس فرے میں ہے کہ ان پر عذاب نازل نہ ہوگا۔ آگے نمبر 21 دیکھتے ہیں۔ امن، یا کون ہے، ھذا یہ، الذی جو، یرزقکم روزی دے گا تمہیں، ان اگر امساکا وہ اللہ روک لے، امساکا وہ روک لے، رزقہ اپنی روزی، بل لجو بلکہ وہ ڈیٹ بن گئے ہیں، بلکہ وہ ڈیٹ بن گئے ہیں، فی عتو و نفوری سرکشی اور نفرت میں۔ یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے گا اگر اللہ اپنی روزی روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹ بن گئے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ایسا ہے جو تمہیں روزی دے۔ اس آیت میں دوسری چیز کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے کافرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو رزق دیا ہے، اگر اپنا رزق اور اس کے پہنچنے کے اسباب جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ روک لے تو ایسا کون ہے جو تمہیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا۔ ان کفار کا حال تو یہ ہے، انہوں نے ان نصیحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پر یقین کیا، بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈیٹ بن گئے ہیں، اسی وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پر رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے جس نے مخلوق پر اتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا۔ صرف وہی عبادت کیے جانے کا حقدار ہے، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ فاطر آیت نمبر 3 ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو آسمانوں اور زمین سے تمہیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ آگے آیت نمبر 22 دیکھتے ہیں۔ آفامن، تو کیا جو، یمشی چلے، مکبن اوندہ، علی وجہہ ہی اپنے منہ کے بل، اہدا وہ زیادہ ہدایت پر ہے، من یمشی یا وہ جو یمشی چلے، سوین سیدھا، علی صراط مستقیم سیدھی راہ پر۔ تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندہ چلے وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ جو سیدھی راہ پر سیدھا چلے؟ افمن یمشی مکبن علی وجہہ، تو کیا وہ جو اپنے منہ کے بل اوندہ چلے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا حال واضح کرنے کے لیے ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، کیا وہ شخص جو اپنے منہ کے بل اوندہ چلے اور نہ آگے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں دیکھے نہ بائیں، وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ شخص جو راستے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پر سیدھا چلے تو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران و سرگرداں ہے جاتا ہے کہ نہ اسے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچاننے، اور مومن آنکھیں کھولے راہ حق دیکھتا اور پہچانتا چلتا ہے۔
یہ تو کافر اور مومن کی دنیاوی مثال ہے، جبکہ آخر میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھایا اور چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 97 ترجمہ دیکھتے ہیں، اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب کبھی بجھنے لگے گی تو ہم اسے اور برکا دیں گے۔ آگے آیت نمبر 23 دیکھتے ہیں۔ قل تم کہو، هو الذی وہی جس نے انشاءکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور جعل بنائے لکم السمع لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدات اور افئدات دل، قلیلا ما بہت کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل هو الذی انشأکم، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، یعنی اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مشرکین سے فرما دیں کہ اے کافرو، جس خدا کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں وہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے کان بنائے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی آیات کو سنو اور ان سے نصیحت حاصل کرو۔ اس نے تمہارے لیے آنکھیں بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ان مصنوعات کو دیکھو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں، اور اس نے تمہارے لیے دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی آیات اور مصنوعات میں غور و فکر کر سکو، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم نے ان اعضاء سے فائدہ نہ اٹھایا، تو جو سنا وہ نہ مانا، جو دیکھا اسے عبرت حاصل نہ کی، اور جو سمجھا اس میں غور نہ کیا، اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے عطا فرمائے ہوئے اعضاء سے وہ کام نہیں لیتے جس کے لیے وہ عطا ہوئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ تم شرک و کفر میں مبتلا ہو گئے ہو۔ اس آیت میں خطاب اگرچہ کفار سے ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کان، آنکھ اور دل کی جو نعمت عطا کی ہے اسے انہی مقصد کے لیے استعمال کریں جس کے لیے نعمت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ انفال آیت نمبر 20 اور 21 ہے ترجمہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو، سن کر اس سے منہ نہ پھیرو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 36 میں، ترجمہ، بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آگے آیت نمبر 24 دیکھتے ہیں۔ قل تم کہو، هو الذی وہی ہے جس نے ذرأکم پیدا کیا تمہیں، فی الارض زمین میں، والیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، تم فرماؤ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ اللہ عز و جل وہی ہے جس نے گفتگو میں تمہاری زبانوں، تمہارے رنگوں، تمہارے لباسوں، تمہاری شکلوں اور صورتوں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا، اور تم قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب اور ان کی جزا کے لیے اسی کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ یہ تھی آج کی ہماری سورہ ملک کی 24 آیات تک ترجمہ اور تفسیر۔